اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک کہ پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والے لوگ وہ ہیں جو حبیب تیری طرف اتارا گیا اس پر یقین رکھتے ہیں، وما انزل من قبلک اور وہ جو تجھ سے پہلے اتارا گیا اس پر بھی ایمان و یقین رکھتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں بیان فرمائی ہیں کہ حبیب جو کچھ ہم نے تجھ پہ اتارا ہے، قرآن اتارا ہے، شریعت اتاری ہے، نبوت اتاری ہے، رسالت اتاری ہے، قرآن کریم کی تفسیر و تشریح اتاری ہے، جو پرہیزگار ہیں وہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ سب اللہ کا اتارا ہوا ہے۔ وما انزل من قبلک اور تجھ سے پہلے جو ہم نے اتارا اس پر بھی ان کا یقین ہے۔ روئے زمین پر جتنے انبیاء کرام علیہم السلام آئے ہیں اور ان پر جو جو اللہ تعالیٰ نے احکام اتارے وہ ان پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ وہ بھی حق اور اللہ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کے فرامین ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون تیسری بات جو بیان فرمائی وہ یہ کہ آخرت پر اللہ سے ڈرنے والے یقین رکھتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کا یقین یوم آخر پر ہوگا کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے جو آخری دن ہوگا اس دنیا کا، اس کے بعد پھر یہ دنیا نہیں ہوگی، پھر یہ نظام نہیں ہوگا، پھر نیا جہان ہوگا اور نیا نظام ہوگا اور ہر ایک کو اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا، اس پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ عقیدہ قیامت کا عقیدہ کہلاتا ہے۔ ایک عقیدہ توحید ہے، ایک عقیدہ رسالت ہے اور ایک عقیدہ قیامت ہے۔ جس دین کو میں نے اور آپ نے مانا ہے اور قبول کیا ہے، جس دین کو میرے اور آپ کے باپ دادا نے مانا ہے اور ان کے آباء و اجداد نے مانا ہے، اس دین میں یہ 3 بنیادی عقائد ہیں: توحید، رسالت اور قیامت۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھنا، انبیاء کرام علیہم السلام کی رسالت پر یقین رکھنا اور قیامت پر یقین رکھنا۔ اگر اللہ کی وحدانیت پر یقین نہیں تو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کو نہیں مانتا وہ بھی دائرہ ایمان میں داخل نہیں ہے۔ قیامت کو نہیں مانتا کہ قیامت نہیں ہے، جزا سزا نہیں ہے، محاسبہ اعمال نہیں ہے، اس عقیدے کو نہیں مانتا وہ بھی دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ اس عقیدے کو ماننا کہ جو کچھ میں کروں گا، اچھا کروں گا، برا کروں گا، اس کا بدلہ مجھے ملے گا، اور اس کا بدلہ کہاں ملے گا؟ اس کا بدلہ قیامت میں ملے گا، یوم آخر میں ملے گا۔ یوم آخر پر اعتقاد اور ایمان رکھنا۔ قرآن کریم قیامت کے بہت سارے نام ذکر کرتا ہے، بہت ناموں سے قیامت کو یاد کیا ہے، اور ہر نام قیامت میں ہونے والے واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ قیامت کے ناموں میں ایک نام یوم الدین ہے۔ یوم الدین سورہ فاتحہ میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالتا ہے، جو رحمان و رحیم ہے،
اور یوم الدین کا مالک ہے۔ یوم الدین کا معنی جزا کا دن، بدلے کا دن، کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایک ایسا دن آئے گا کہ ہر ایک کو اس کا بدلہ ملے گا۔ جس نے اچھائیاں کی اس کی اچھائیاں رائے گاہ نہیں جائے گی، اور جس نے برائیاں کی وہ بچ نہیں سکے گا۔ نیکوں کو بھی بدلہ ملے گا اور بروں کو بھی بدلہ ملے گا۔ نیکوں کو اچھا بدلہ ملے گا، بروں کو برا بدلہ ملے گا۔ یوم الدین یہ قیامت کے دن کا نام ہے۔ یہ اشارہ کہاں کر رہا ہے؟ یہ محاسبے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ محاسبہ ہوگا۔ بے فکر مت رہنا ایف والو کہ مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس خیال میں نہ رہنا کہ ہم سے کوئی کچھ نہیں پوچھے گا، اللہ پوچھے گا۔ قیامت آئے گا، قیامت آئے گی، اللہ پوچھے گا۔ یوم الدین انصاف کا دن، اس لیے جو کچھ کرو یہاں پر تو سوچ سمجھ کے کرو کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ میں اچھائی کر رہا ہوں، برائی کر رہا ہوں۔ میرے قدم نیکی کی طرف اٹھ رہے ہیں، برائی کی طرف اٹھ رہے ہیں۔ نیکی کی طرف اٹھ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور برائی کی طرف اگر قدم اٹھ رہے ہیں تو کیا اس برائی کا بدلہ سہ سکے گا؟ اللہ جب بدلہ دے گا تو اس بدلے کو برداشت کر سکے گا؟ اتنی ہمت اور پہلوانی ہے آپ کے اندر؟ اگر اتنی پہلوانی رکھتے ہو اور اتنی ہمت و طاقت رکھتے ہو، پھر کرو برائیاں، پھر دوڑو برائیوں کی طرف، پھر دوڑو گناہ کی طرف۔ لیکن میں اور آپ ہمت نہیں رکھتے سزا کی اور اس بدلے کی بارگاہ خداوندی سے۔ اس کا ایک نام یوم الدین ہے۔ قیامت کا دوسرا نام الساعہ ہے۔ الساعہ لمحوں میں ہونے والی، پلک نہیں جھپک پائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ قیامت قائم کرنے کے لیے اللہ کو کسی بڑے ساز و سامان کی ضرورت نہیں ہے کہ بڑے ساز و سامان کی ضرورت ہو۔ پلک جھپکنے سے پہلے قیامت قائم ہو جائے گی۔ ارشاد فرمایا وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب۔ قیامت کا معاملہ ایسا ہے جیسا پلک جھپکنا، بلکہ پلک جھپکنے سے پہلے ہو جائے گی۔ میرے اور آپ کے پلک جھپکنے میں دیر ہوگی، قیامت کے واقع ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ الساعہ فوری واقع ہونے والا، لمحوں میں واقع ہونے والا۔ ایک نام اس کا القیامہ۔ القیامہ قبروں سے اٹھنے والے، یہ قبروں سے اٹھانے والی ہے۔ قیامت ہوگی تو مردے زندہ ہو جائیں گے، مردوں کو زندہ کرنے والی۔ ارشاد فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، کھڑے کرنے والے دن کی۔ کس کو کھڑا کرے گی؟ مجھے اور آپ کو، پھر زندہ کرے گی۔ قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے، زندہ ہو جائیں گے، قبروں میں نہیں ہوں گے، مچھلیوں کے پیٹ میں ہوں گے، درندوں کے پیٹ میں ہوں گے، وہاں سے اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا۔ لا اقسم بیوم القیامہ، جو جہاں ہوگا، غار میں ہوگا، پتھروں کے نیچے ہوگا، ملبے کے نیچے ہوگا، درندوں کے پیٹ میں ہوگا، جہاں بھی ہوگا اسے کھڑا کر دیا جائے گا، زندہ کر دیا جائے گا۔ فرمایا میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں ملامت کرنے والی طبیعت کی قسم کھاتا ہوں۔ انسان میں ایک وہ طبیعت بھی ہے، ایک وہ اس کے اندر بھی مزاج ہے کہ جب یہ برائی کرتا ہے تو طبیعت اور ضمیر غمگین ہو جاتا ہے۔ برائی کرنے پر ضمیر رنجیدہ ہو جاتا ہے کہ یہ برائی کیوں کی، یہ جھوٹ کیوں بولا، یہ خیانت کیوں کی، یہ
غلط کام کیوں کیا؟ یہ ضمیر ہے جو رنجیدہ ہوتا ہے اور انسانی طبیعت کو سوئیاں لگاتا ہے، چبوتا ہے اسے کہ کیوں یہ برائی تو نے کی۔ یہ نفس لوامہ کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور اس طبیعت کی، اس ضمیر کی جو برائی پر برائی کرنے والے کو ملامت کرتا ہے۔ جب تک یہ ضمیر زندہ ہے تو اس آدمی کے بلائی کی طرف آنے کا امکان ہے، اور جب یہ ضمیر مردہ ہو جائے، برائی کرے اور یہ ضمیر مردہ ہو، دل غمگین ہی نہ ہو، دل میں شرمندگی ہی نہ آئے، تو پھر سمجھ لیں کہ اب اصلاح کے راستے بند ہو چکے ہیں، اب وہ اندھا بہرا ہو چکا ہے۔ اگرچہ میرے اور آپ کے نزدیک بہت دور تک اس کی نظر ہے، بہت ہلکی آواز سنتا ہے، مگر اللہ کے نزدیک اللہ کے ہدایت پر چلنے کے لیے وہ اندھا بہرا گونگا ہو چکا ہے، اللہ کی ہدایت سے وہ محروم ہو چکا ہے۔ اس کا ایک نام القیامہ ہے، ایک نام قیامت کا یوم الحسرہ ہے، افسوس کا دن۔ کافر بھی افسوس کرے گا، مشرک بھی افسوس کرے گا، مومن بھی افسوس کرے گا، ولی بھی افسوس کرے گا، غوث و قطب بھی افسوس کرے گا، ہر ایک افسوس کرے گا۔ کافر افسوس کرے گا کاش میں مسلمان ہوتا، مشرک افسوس کرے گا کاش میں موحد ہوتا، مومن افسوس کرے گا کاش میں اور زیادہ نیکوکار ہوتا، ہر ایک افسوس کرے گا۔ کافر کہے گا کاش میں مومن ہوتا۔ جب وہ دیکھے گا قیامت میں تو ایمان کی تمنا کرے گا، اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور اپنے جسم کو کاٹے گا، کہے گا کاش میں دوستیاں نہ لگاتا بدکاروں کے ساتھ، انہوں نے مجھے راہ حق سے ہٹا دیا، خود وہ ہٹے ہوئے مجھے بھی ہٹا دیا۔ کافر افسوس کرتے ہوئے کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش مجھے مٹی کر دیا جاتا، میں مٹی ہو جاتا، کوئی حساب کتاب میرا نہیں ہوتا۔ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کافر افسوس کرے گا کاش مجھے نامہ اعمال نہ دیا جاتا، میرے اس نامہ اعمال میں تو ہر میرا برا عمل، چھوٹا اور بڑا، ہر میری بدکاری اس کے اندر درج ہے، کوئی بدکاری ایسی نہیں جو میں نے کی ہو اور اس میں لکھی نہ گئی ہو۔ وہ افسوس کرے گا، ایمان والا بھی افسوس کرے گا، ہم اور آپ بھی افسوس کریں گے کہ کاش نوافل اور پڑھے ہوتے، کاش اور قرآن کی تلاوت کی ہوتی، کاش اور زیادہ صدقے اور خیرات کیے ہوتے، کاش اور زیادہ ماں باپ کے ساتھ نیکی اور اچھائی کا برتاؤ کیا ہوتا، کاش پڑوسیوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ اور اچھا ہم برتاؤ کرتے، ہم بھی افسوس کریں گے۔ ہر ایک کے لیے افسوس کا دن ہوگا، یوم الحسرہ۔ اس لیے سارے کام یہاں کر لو اچھے اچھے اور وہاں افسوس نہ کرنا پڑے۔ یوم عسیر، قیامت کا ایک نام یوم عسیر، سخت مشکل دن، بہت مشکل دن ہوگا۔ سورج کی روشنی نہیں ہوگی، تپش بہت تیز ہوگی، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، ہر طرف کوئی روشنی نہیں ہوگی، ایسا سخت ترین دن ہوگا۔ روشنی ہوگی تو ایمان اور اچھے اعمال کی ہوگی، کوئی اور روشنی نہیں ہوگی وہاں پہ کہ اور کوئی لائٹ روشن کر دیں، وہاں سورج روشن ہو، چاند روشن ہو، سورج چاند یہ بے نور ہوں گے، وہاں نور اور روشنی ایمان کی ہوگی۔ یہ دن عسیر، یوم عصیب، بہت دشوار ترین دن، بہت سخت ترین دن۔ قرآن کریم اس دن کو کہتا ہے الحاقہ، ثابت ہونے والا دن۔ یہ وہ دن ہے جو ثابت ہو کے رہے گا،
یہ اللہ کا وعدہ کوئی جھوٹا نہیں ہے کہ قیامت آئے گی اور اللہ یوں ہی مجھے اور آپ سے جھوٹے وعدے کر رہا ہو۔ ارشاد فرمایا الحاقہ، ثابت ہونے والی، یہ وہ دن ہے جو ثابت ہو کے رہے گا۔ القارعہ، ایک نام اس کا القارعہ، ان کانوں کو کھڑکھڑانے والی جو آوازیں اس دن آئیں گی، اس دن جو سور پھونکا جائے گا، آسمان و زمین اور اس کے کرے جو آپس میں ٹکرائیں گے، اس کی جو آوازیں نکلیں گی وہ ان کانوں کو بہرا کرے گی، کھڑکھڑائے گی ان کانوں کو۔ ارشاد فرمایا الصاخہ، بہرا کر دینے والی، قیامت وہ ہے جو بہرا کر دے گی، کانوں کے پردے پھاڑ دے گی۔ یہ آسمان و زمین ٹکرائیں گے، سورج چاند اور یہ کرے سیارے ستارے یہ آپس میں ٹکرائیں گے، کیا حال ہوگا اس وقت؟ اس وقت میرے اور آپ کے کان کام کر سکیں گے؟ الصاخہ، قرآن کریم کہتا ہے بہرا کر دینے والی، الواقعہ، واقع ہونے والی، جس کے واقع ہونے اور وجود میں آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ الغاشیہ، ڈھانپنے والی، ہر ایک کو ڈھانپے گی، کوئی اس سے نہیں بچ پائے گا۔ قرآن کریم کے یہ نام جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے، یہ ان تمام حالات اور واقعات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا یوم التناد، ایک نام اس کا یوم التناد، چیخو پکار کرنے والے لوگ چیخو پکار کریں گے، اپنے عزیزوں کو بلائیں گے، آوازیں دیں گے کہ آؤ ہمیں بچاؤ، ہمیں اچھے اعمال دے دو اپنے نیک اعمال میں سے۔ کوئی کسی کی آواز نہیں سنے گا، کوئی کسی کی پکار پہ نہیں جائے گا۔ یوم التناد، یوم الطلاق، ایک نام اس کا یوم الطلاق، ملنے کا دن۔ کس سے ملنے کا دن؟ نیک کا نیکیوں سے ملنے کا دن، کہ نیک کے آگے اس کی نیکیاں رکھی جائے گی، وہ اپنی اچھائیوں سے ملے گا، اس کا خون بڑھے گا، اور برا اپنے برائیوں سے ملے گا اور اس کا خون سوکھے گا۔ یوم الطلاق، یہ سب قیامت کے دن ہیں۔ ہر نبی نے اپنی امت کو یہ بتایا کہ قیامت آنی ہے، ہر نبی نے یہ تعلیم دی۔ ہم سے پہلے جو ہزاروں انبیاء کرام آئے، ان کی امتیں آئیں، ہر نبی نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ قیامت آئے گی۔ ہمارے نبی نے بھی ہمیں یہی بتایا، اللہ نے جو کتاب اتاری اس نے بھی یہ بتایا کہ قیامت آنی ہے، اور کس لیے آنی ہے؟ جزا و سزا کے لیے، محاسبے کے لیے۔ یہ نہ سمجھنا کہ جو ہم یہاں کریں، ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ پوچھنے والا ہے، اللہ پوچھے گا، جو کریں گے حساب دیں گے۔ اس لیے برائی نہیں کرنا، اچھائیوں کی طرف آنا۔ برائیاں کریں گے تو پھر روئیں گے، آنسو پہنچنے والا پھر کوئی نہیں ہوگا۔ یہ خیال نہ کرنا کہ کوئی آنسو پہنچے گا، اس لیے نیکیاں کرنی ہے۔ قیامت کا عقیدہ، یہ ایمان ہمیں نیکیوں پر ابھارتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی خبریں دی، نشانیاں بتائی، علامات بتائی کہ یہ علامتیں ہیں، ان علامتوں کو دیکھو تو سمجھ لو کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، نماز پڑھ کے نمازی گھر نہیں گئے کہ نمازی گھر چلے گئے، اپنے دکانوں پہ، کاروبار میں، اپنے کاموں پہ چلے گئے، حضور ممبر پہ آ گئے۔ حضور بھی گھر نہیں گئے، حضور ممبر پہ آ گئے، سارے نمازی مسجد میں بیٹھے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے خطبہ دیا۔ کہتے ہیں فخطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں خطبہ دیا۔ یہ خطبہ کب تک دیا؟ یہ ظہر کی اذان تک۔ یہ خطبہ کوئی 10-15 منٹ کا خطبہ نہیں تھا، یہ گھنٹہ 2 گھنٹے کا خطبہ نہیں تھا۔ فجر کی نماز سے یہ خطبہ مسلسل جاری ہے، اور کب تک جاری ہے؟ ظہر کی اذان تک۔
ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا، خطبہ موقوف ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے نماز پڑھی، ظہر کی نماز ادا ہوئی۔ اب لوگ گھر نہیں گئے پھر کہ نماز پڑھ کے گھر چلے گئے ظہر کی، کہ صبح سے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ظہر کی نماز ادا ہوئی، نبی کریم علیہ السلام پھر منبر پہ آئے اور پھر آپ نے خطبہ دیا۔ کب تک؟ عصر تک، عصر کی اذان تک۔ عصر کی اذان کا وقت ہو گیا تو خطبہ موقوف ہو گیا، نماز ہو گئی عصر کی۔ عصر کی نماز کے بعد اب بھی چھٹی نہیں ملی گھر جانے کی، کہ گھر جانے کی چھٹی دے دی ہو کہ بہت دیر ہو گئی ہے، صبح سے یہیں آئے، آپ لوگ بیٹھے چلے جائیں۔ آپ نبی کریم علیہ السلام پھر منبر پر آئے، فصعد المنبر، پھر آپ منبر پہ تشریف لائے، پھر آپ نے خطبہ دیا۔ اور کب تک دیا؟ سورج کے ڈوبنے تک، کہ سورج ڈوب گیا، مغرب کا وقت ہو گیا، مغرب کی نماز ہو گئی۔ یہ خطبہ فجر کی نماز کے بعد شروع ہوا اور مغرب کی اذان پر یہ خطبہ ختم ہوا۔ نماز کے وقت میں نماز پڑھی گئی، اتنا ہی وقفہ ہوا اور باقی سارا دن یہ خطبہ ہوا۔ اس خطبے میں حضور نے کیا بیان کیا؟ یہ پورا دن حضور علیہ السلام کیا لوگوں کو سمجھاتے رہے ہیں؟ روایت کرنے والے راوی ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اخبرنا بما ہوا کانا وبما ہوا کائن الی یوم القیامہ۔ اس خطبے میں جو کچھ پہلے ہو چکا اور جو قیامت تک ہونے والا تھا، سب کی ہمیں نبی کریم علیہ السلام نے اطلاع دے دی، سب کچھ بتا دیا کہ کیا ہو چکا ہے پہلے اور آئندہ اب کیا کیا ہوگا، زمانے میں کیا کیا تبدیلی آئے گی۔ لوگوں کا صبح کچھ ہوگا، شام کچھ اور ہوگا، رات کچھ اور ہوگی اور صبح کچھ اور ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے تمام تبدیلیوں کو، قیامت تک کے آنے والے انقلابات زمانہ کو بیان کیا۔ فرمایا اعلمنا احفظنا، ہم میں سب سے زیادہ عالم وہ سمجھا جاتا تھا کہ جس نے اس خطبے کو یاد رکھا ہو۔ یہ خطبہ صبح سے لے کر شام تک، اس میں حضور نے سارے احوال لوگوں کو بتائے کہ کیا کیا ہونے والا ہے، کیا کیا انقلابات زمانے میں آئیں گے، کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی، آپ نے بیان کی۔ قیامت کی سب سے بڑی نشانی حضور کی ذات ہے۔ حضور دنیا میں تشریف لے آئے، سمجھو قیامت آ گئی۔ سب سے بڑی علامت حضور کی ذات ہے، اس لیے کہ حضور کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا اور حضور کی امت کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی۔ میرے اور آپ کے بعد کوئی امت نہیں ہے اس دنیا میں، حضور آخری امت ہے، نبی ہے اور ہم آخری امت ہیں۔ اب بیچ میں کوئی اور نبی نہیں آئے گا، کوئی اور امت نہیں آئے گی کہ حضور کے بعد بھی یہ زمانہ بہت دیر تک چلے گا اور یہ جہان، یہ دنیا بہت دیر تک آباد رہے گا۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، ہمارے بعد کوئی امت نہیں، اس لیے اب حضور بہت بڑی علامت ہے قیامت کی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، فرمایا میں اور قیامت اس طرح ہیں ساتھ ساتھ۔ یہ دو انگلیاں جس طرح ساتھ ساتھ ہیں، بیچ میں کوئی فاصلہ ہے ان دونوں کے؟ دونوں انگلیاں ساتھ ساتھ۔ فرمایا قیامت اب میرے ساتھ ساتھ ہے، اب میرے بعد کوئی اور نبی بیچ میں نہیں آئے گا کہ کوئی اور نبی آ جائے۔ فرمایا میرے بعد اب قیامت ہی ہے، قیامت آئے گی۔ حضور نے قیامت کی نشانیوں میں فرمایا کہ آگ نکلے گی، حجاز سے آگ نکلے گی۔ ارشاد فرمایا لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ حتی یخرج نار من الحجاز، یہاں تک کہ حجاز سے آگ نکلے گی۔ حجاز مکہ مدینہ، اس سرزمین کو حجاز کہا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ یہ آگ نہ نکلے۔
اور یہ آگ کیسی ہوگی؟ ارشاد فرمایا اس آگ کی روشنی میں ملک شام کے رہنے والے، بصرہ کے رہنے والے، بصرہ ملک شام کا شہر ہے، مدینہ طیبہ سے ہزاروں میل دور ہے۔ فرمایا بصرہ کے رہنے والے اس آگ کی روشنی میں اونٹوں کی گردنوں کو دیکھیں گے۔ اس آگ کی روشنی کہاں تک پہنچے گی؟ فرمایا شام والے اس کی روشنی دیکھیں گے، اور یہ آگ نکل آئی۔ یہ علامت قیامت کی پوری ہو گئی۔ حضور بڑی علامت ہے، حضور تشریف لے آئے، یہ آگ بھی نکل آئی ہے۔ یہ آگ جمعے کے دن نکلی ہے، 6 جمادی الثانی کو، جمادی الثانی کی 6 تاریخ جمعے کا دن 554 ہجری یہ آگ مدینہ طیبہ کے مشرق سے نکلی، اور اس آگ کے شعلے آسمان سے بات کر رہے تھے، اور یہ آگ اس طرح رواں دواں تھی جس طرح دریا رواں دواں ہوتا ہے، اور اس آگ میں ایسا شور اور اس آگ کے اندر ایسی گرج جس طرح سمندر کے لہروں میں شور ہوتا ہے، ایسا شور اس آگ کے اندر۔ یہ آگ بہتی ہوئی جا رہی تھی، جو پہاڑ آگے آتا پہاڑ خاکستر ہو جاتا، جو پتھر آگے آتا پتھر خاکستر ہو جاتا۔ یہ آگ 52 دن تک مدینہ طیبہ میں دریا کی طرح چلتی رہی ہے۔ 52 دن 6 جمادی الثانی کو یہ آگ ظاہر ہوئی، اور 27 رجب کو اس آگ میں کمی آئی۔ 27 رجب اس آگ میں کمی آنی شروع ہو گئی، اور پھر 3 مہینے بعد یہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ آگ نکلی مدینہ میں تھی، مکہ مدینے سے 300 میل کے فاصلے پر ہے۔ مکہ کے لوگ کہتے ہیں جب ہم پہاڑ پر چڑھتے تو اس آگ کی روشنی ہمیں نظر آتی تھی، 300 میل دور سے یہ آگ دیکھی جاتی تھی۔ حضور نے کیا فرمایا تھا کہ اس آگ میں بصرہ والے اونٹوں کی گردنیں دیکھیں گے۔ ملک شام والوں نے بھی کہا کہ ہم اس آگ کی روشنی ملک شام سے دیکھتے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانی ہو چکی ہے، یہ بھی وجود میں آ گئی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تاتاریوں سے جنگ ہوگی، ترکوں سے جنگ ہوگی، وہ نشانی بھی وجود میں آ چکی۔ اگلے جمعے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت پر ہمارے اعتقاد کو مضبوط بنائے۔ قیامت پر اعتقاد مضبوط ہوگا تو برائیوں سے بچیں گے، ورنہ برائیوں سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہمارے پاس۔ یہ ایک ہی راستہ ہے، یہی عقیدہ ہے کہ اس برائیوں کی سزا بھگتنی ہے ہم نے۔ جب سزا بھگتنے کا ڈر ہوگا تو برائیوں سے بچیں گے۔ قیامت کا عقیدہ یہ برائیوں سے بچاتا ہے، نیکیوں کی طرف راغب کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس عقیدے کے بدولت طفیل نیکیوں کی طرف راغب فرمائے، گناہوں اور برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔